تائیوان کی آزادی اور امن ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ چینی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت میں تائیوان اور کا مسئلہ بھی اٹھا دیا ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں بتایا ہے کہ تائیوان کے مسئلے کو درست طریقے سے نہ حل کیا گیا تو دونوں ملکوں میں تصادم ہو سکتا ہے۔ تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں۔ صدر شی جن پنگ نے واضح کیا ہے کہ تائیوان کی آزادی اور ابنائے تائیوان میں امن ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ تائیوان کا مسئلہ امریکہ اور چین کے تعلقات میں سب سے اہم ہے۔ مسئلے کو غلط انداز میں نمٹانا انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف لے جا سکتا ہے۔ چینی صدر سے امریکی کمپنیز کے سربراہان نے بھی ملاقات کی، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکی کمپنیز کو چین کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بولے کہ تجارت کے لیے دروازے بند نہیں کریں گے بلکہ یہ وسیع پیمانے پر کھلے رہیں گے۔ امید ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات تعمیری اور اسٹریٹجک سطح پر مزید مضبوط ہوں گے۔ تو امریکی صدر کا چین کا انتہائی اہم دورہ۔ بیجنگ میں شایان شان استقبال ہوا، زبردست گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر شی جن پنگ کے ساتھ بڑی گرمجوشی سے مصافحہ ہوا۔ صدر شی جن پنگ نے واضح کیا کہ چین اور امریکہ کے مشترکہ مفادات اختلافات سے کہیں زیادہ ہیں۔ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے۔ دونوں بڑی طاقتیں ہیں۔ عالمی استحکام ہمارا مشترکہ ہدف ہے۔ عالمی بحرانوں کا واحد حل سفارتکاری میں ہے۔ صدر ٹرمپ نے چینی صدر کو عظیم رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ تجارت کا خواہاں ہے۔ مستقبل میں ہم مل کر کام کریں گے۔ 中美之间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好，双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。 Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. Whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. امریکہ چاہتا ہے کہ چین خلیج فارس میں کارروائیوں کے خلاف ایران پر دباؤ ڈالے۔ امریکی وزیر خارجہ کا بیان۔ واضح کیا کہ خلیج فارس میں ایرانی اقدامات سے چینی جہاز بھی متاثر ہوئے۔ بیجنگ کو زیادہ فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ خلیج فارس کی صورتحال عالمی استحکام کے لیے بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ ایشیا پر اس کے سب سے زیادہ اثرات پڑ سکتے ہیں۔ یہ چین کے مفاد میں ہے کہ وہ اس بحران کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ چین ایران کو مجوزہ اقدامات سے باز رکھنے میں مدد کرے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دورہ چین کے موقع پر غیر سنجیدہ رویہ۔ میٹنگ میں پہنچے تو اوپر کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ تمام اراکین آرام سے کھڑے رہے لیکن مارکو روبیو الگ ہی نظر آئے۔ اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر سے براہ راست رابطے میں ہوں۔ پریس بریفنگ میں کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متفق ہوں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ صدر امریکی عوام کو ایران کے ایٹمی ہتھیاروں سے محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے کئی دوسرے چیلنجز بھی موجود ہیں اور صدر کو ان تمام چیلنجز کا بیک وقت سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا برکس ممالک سے ایران پر حملوں کی دو ٹوک الفاظ میں مذمت کرنے کا مطالبہ۔ نئی دلی میں برکس وزراء خارجہ کے اجلاس میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، سب پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ ایران ناقابل شکست ہے۔ ایرانی کبھی بھی کسی دباؤ یا دھمکی کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ ہم احترام کی زبان کا جواب احترام سے دیتے ہیں۔ ہمارے لوگ امن پسند ہے، جنگ نہیں چاہتے۔ جب بھی ایران پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ متحد ہو کر سامنے آتا ہے۔ ہماری مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا تباہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم سفارتکاری کو آگے بڑھانے اور اس کے تحفظ کے لیے بھی تیار ہیں۔ یو اے ای نے اسرائیلی وزیر اعظم نتین یاہو کے دورہ امارات کی تردید کر دی ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بالکل بے بنیاد ہیں۔
UAE کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پوشیدہ نہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس نے دعویٰ کیا تھا کہ نتن یاہو نے جنگ کے دوران عرب امارات کا دورہ کیا اور صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات کی۔ ابھی آپ کو اہم خبر دیتے ہیں، گوادر یونیورسٹی کے عملے کے 4 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مستونگ میں وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر سمیت 4 افراد لاپتہ ہیں، جن میں لیکچرار اور ڈرائیور بھی شامل ہیں۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے مجیب اچکزئی نے ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا ہے۔ مجیب بتائے گا، تفصیلاً آگاہ کیجیے گا، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سید منظور احمد، لیکچرر شکیل اور ڈرائیور جو ہے وہ گزشتہ روز گوادر سے کوئٹہ کی جانب آ رہے تھے، تاہم وہ مستونگ کے قریب جو کٹکوچا اور منگوچر کے سرحدی علاقہ ہے کنڈ عمرانی، وہاں پہ بدرنگ کے علاقے میں ان کو روکا گیا۔ یہ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہیں روکا گیا اور تب سے ان کا موبائل بھی آف ہے، انہیں بھی جو ہے نا وہ لاپتہ کر دیا گیا۔ اس تمام صورتحال پہ معاون برائے محکمہ داخلہ بلوچستان بابر یوسفزئی کا یہ کہنا ہے کہ وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر اور تمام عملے کی بحفاظت بازیابی کے لیے کوششیں جو ہے نا وہ بھرپور طور پر جاری ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گوادر سے کوئٹہ آنے کے دوران انہیں مستونگ کے قریب روکا گیا، تب سے ان کا موبائل بھی آف ہے، ان سے رابطہ منقطع ہے۔ سیکیورٹی ادارے اور زرعی انتظامیہ مشترکہ طور پر بازیابی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور معاون برائے محکمہ داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کی ہر پہلو پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور ادارے متحرک ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ مجیب اچکزئی موجود تھے۔ انتہائی اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں، گوادر یونیورسٹی کے عملے کے 4 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں اور پولیس اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کے دیگر ساتھیوں کو قانون کی گرفت میں لانے کا مشن۔ انمول عرف پنکی کی منشیات کی ترسیل کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ پنکی منشیات کی خرید و فروخت کی پیمنٹ آن لائن کیا کرتی تھی۔ پنکی نئے کسٹمر کے لیے منشیات رائڈر کے بجائے مخصوص جگہوں پر رکھواتی۔ پوش علاقوں اور تعلیمی اداروں میں ملزمہ کا 6 رکنی گینگ کام کرتا ہے۔ تفتیشی حکام نے ملزمہ کے لیے سہولت کاری کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں بھی شروع کر دی ہیں، تیز کر دی ہیں۔ اسی پر مزید تفصیل جانیں گے، بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم صاحب، پولیس کا اولین مقصد یہ ہے کہ پنکی کے جو ساتھی ہیں، جو چھپے ہوئے ساتھی ہیں، یہ پورا نیٹ ورک منظم طریقے سے کام کر رہا ہے، اس کو بے نقاب کیا جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے۔ دیکھیے، پولیس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی مدد حاصل کی ہے اور ابھی ابتدائی طور پر جو کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، پوش علاقوں اور تعلیمی اداروں میں منشیات کی ترسیل کے لیے پنکی کا 6 رکنی گینگ کام کرتا ہے۔ یہ خاتون اور 5 مرد انمول اور پنکی کے 6 رکنی گینگ کا حصہ ہیں۔ اس 6 رکنی گینگ کے علاوہ بھی ملزمہ منشیات کی خرید و فروخت کے لیے دیگر ساتھیوں کو، رائڈرز کو استعمال کرتی ہے، اور اس کے جو مکمل نیٹ ورک کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں، اس کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس کی تفصیلات بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ ایک گرام کوکین کو 15 سے 20 ہزار روپے میں فروخت کرتی تھی ملزمہ، اور اس کے علاوہ انمول اور پنکی منشیات کی فروخت کی پیمنٹ آن لائن کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پنکی کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ جو کسٹمرز ملزمہ کی بتائی ہوئی جگہ سے منشیات حاصل کرتا تھا، اور جو نئے کسٹمرز کے لیے ایک سنسان جگہ کا انتخاب کیا جاتا تھا اور وہاں منشیات رائڈر کے بجائے مخصوص جگہ پر رکھوائی جاتی تھی۔ صحیح۔ اس کے مختلف جو نیٹ ورک کے ملزمان ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ انمول کا کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ روپے سے زائد کی منشیات بیچنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ملزمہ نے بتایا کہ لاہور سے منشیات بیچنے کے لیے انٹر سٹی بسوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے رپورٹر نوید کمال۔ نوید، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟